والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله عز وجل في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مختصر حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم اس نے عظیم مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی یہ پر نور اور بابرکت ساعتیں ہمیں عطا فرمائی، اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا. اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہماری یہی التجا و دعا ہے کہ ہماری عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی عطا فرمائے اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، فلاح اور نجات کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. آج عیسوی جو ہمارا سال ہے 2022 اس کا آخری جمعہ ہے اور اگلا جو جمعہ ہوگا یقیناً وہ نئے سال کا ہوگا. تو اس حوالے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے دنوں کا بدلنا، تاریخ کو بدلنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ان کے لیے ہر دن ایک جیسا ہے. کچھ اشخاص ایسے ہیں جن کی بڑی ایکسائٹمنٹ ہے اور بہت زیادہ خوش ہیں اور خوشی کے اظہار کے لیے وہ گھڑیاں گن رہے ہیں اور لمحات گن گن کے گزار رہے ہیں کہ یہ نیو ایئر نائٹ آئے گی تو ہم نے سیلیبریشن کرنی ہے. تو اس حوالے سے چونکہ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، ہم بس یہی عرض کرنا چاہیں کہ اپنے ان بھائیوں اور بہنوں سے جو نئے سال کی خوشی کے حوالے سے سیلیبریشنز کے لیے انتظار میں ہیں یا تیاریاں کر رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو آپ کو اس نے یہ زندگی دی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی دی، آپ نے اس کی فرما برداری میں کتنی گزاری اور نافرمانی میں کتنی گزاری. نعمت کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس نے دی ہے اس کی مرضی کے مطابق اس نعمت کو استعمال کیا جائے. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا. اگر آپ اس کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال نہیں کریں گے اور زبان سے آپ اللہ شکر کرتے رہیں تو آپ حقیقت میں شکر ادا نہیں کر رہے. تو سب سے پہلے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ان کاموں سے بھی اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا اور جو خرافات، جو واہیات اور جو بےہودگی نیو ایئر نائٹ کے نام پہ شاہراہوں پر، روڈوں پر اور دیگر مقامات پر پارٹیز کے اندر کی جائے گی، یقیناً وہ ایسے کام ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. آتش بازی ہے، ناچ گانا ہے، ڈانس ہے یا دیگر اور بہت ساری خرافات، یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں. تو ایک طرف ہم پوری رات اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں اور اگلے دن ہماری یہ امید ہو کہ جی ہمیں خیر اور برکت نصیب ہو جائے گی، تو یہ تو انتہائی بے وقوفی والی بات ہے.
کہ آپ کا رخ کرنگی کی طرف ہو اور سفر بھی کرنگی کی طرف کرے اور آپ سوچیں میں قائد آباد پہنچ جاؤں گا یا مدیر پہنچ جاؤں گا، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو ناراض کر کے کبھی خیر و برکت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے جس پروردگار نے یہ نعمت دی ہے، جس نے خوشیاں دی ہیں، کوشش کریں اس کو ناراض نہ کریں، اس کو راضی کریں، اور ایسے تمام کام جو وقتی طور پر آپ کے نفس کو تو خوش کرنے والے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ کو ہمیشہ کے لیے ناراض کرنے والے ہیں، ان تمام کاموں سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اپنے چھوٹوں کو بھی بچائیں، اپنے دوستوں کو بھی بچائیں۔ میں کسی نئی بدعت تو ویسے بھی ہوتی نہیں ہے، میں اس کی حق میں بھی نہیں ہوں کہ میں آپ کو بولوں کہ جی نیو ایئر نائٹ کا محفل میلاد کا اہتمام کریں، مساجد میں آ جائیں، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، صلاۃ الحاجات پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، درود و سلام کریں، یہ بدعت ہے۔ یعنی دین میں کوئی ایسا کام کرنا گو کہ اس کی اصل موجود ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو فرض سمجھنا شروع کر دیں، واجب سمجھنا شروع کر دیں، اور جو نہ آئے اس کو گناہ گار سمجھنا شروع کر دیں۔ اس کیفیت میں آپ سے اس کر رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہوں کہ یہ ہر مسجد کے اندر محفل میلاد کا اہتمام کریں نیو ایئر نائٹ پہ، یہ بھی ایک ایسی کیفیت ہے جو ہم پہ لازم نہیں ہے۔ ہاں لازم یہ ضرور ہے کہ غور و فکر کریں کہ جو سال گزر گیا اس میں ہم نے کتنے دین کے قریب ہوئے، کتنا دین سے دور ہوئے، کتنی رحمتیں اور نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، اس میں ہم نے کتنا شکر ادا کیا، اور کتنی نافرمانی والے کام کیے۔ جو نافرمانیاں ہوئی اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، رجوع کریں، لازمی نہیں کہ مسجد میں آ کے کریں، گھر پہ بھی تو کر سکتے ہیں، اپنے گھر پہ کریں تاکہ گھر والوں کو بھی پتہ چلے کہ صلاۃ التوبہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، استغفار بھی کوئی چیز ہوتی ہے، دعا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، گھر میں کریں، بچوں کو پتہ چلے۔ اگر دین پر عمل کی توفیق نصیب ہوئی تو اس پر شکر ادا کریں، اور اگر کہیں غفلت یا کوتاہی ہوگی تو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آنے والی زندگی میں اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اس توبہ پر قائم بھی رکھے اور آئندہ گناہوں سے بچنے اور نیکی پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ گزشتہ 3 سے 4 جمعوں سے جو ہمارا تسلسل ہے وہ انسانی زندگی میں ابتلا اور آزمائش اور اس پر صبر کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعے کی جو ہماری گفتگو تھی وہ شہید کی حیات کے حوالے سے تھی کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے موت بھی ایک ابتلا اور آزمائش ہے، اور لوگوں نے یہ تصور کر لیا تھا غزوہ بدر میں جو مسلمان شہید ہوئے کہ لوگ اب تو وہ مر گئے، انہیں تو کوئی راحت نہیں ملی، کوئی نعمت نہیں ملی، جو نعمتیں ہمیں ملنے والی ہیں زندگی کے اندر وہ تو اس سے محروم ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے اللہ انہیں وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے جو تمہارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہے۔ یہ جو دنیا کی نعمتیں تمہیں میسر آ رہی ہیں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ شہداء ان نعمتوں سے محروم ہو گئے تو حقیقت میں تم ان نعمتوں سے محروم ہو جو اللہ شہیدوں کو عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ گمان بھی نہیں کرو، یہ کہو بھی نہیں کہ شہید مر گئے، بلکہ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے زندہ ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور بھی نہیں ہے۔ آج جو آیات بینات ہیں وہ بھی ابتلا، آزمائش، مصیبت، دکھ، تکالیف، رنج اور پھر اس پر ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے اسی کی مناسبت سے، چونکہ ہماری زندگی کا جو دورانیہ ہے وہ در حقیقت ایسا ہی ہے۔ بچپن سے لے کر جب تک یہاں زندہ ہے کبھی بھی ایسا نہیں کہ ہم ہر لمحہ خوش رہیں، کبھی بھی ایسا نہیں کہ ہم ہمیشہ جوان رہیں، کبھی بھی ایسا نہیں کہ ہم ہمیشہ امیر ہی رہیں، بلکہ مختلف قسم کی کیفیات ہماری زندگی میں آتی ہی رہتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے بار بار ان چیزوں کی تاکید فرمائی تاکہ ہم حوصلہ ہار کر جینا نہ چھوڑ دیں کہ اب تو ایسا ہو گیا اب کیا ہوگا، نہیں، بلکہ حوصلہ رکھیں، اللہ سے اچھے کی امید رکھیں اور زندگی جاری و ساری رکھیں، بھرپور توانائی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو وہ جو ابتلا اور آزمائشیں ہیں وہ ہیں کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یعنی یہ امتحان ہے ہمارے لیے۔ جب امتحان لیا جاتا ہے کلاس روم کے اندر، جب امتحان لیا جاتا ہے تو کس چیز کا امتحان لیا جاتا ہے؟ اس امتحان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ٹول ہوتا ہے، ایک پیمانہ ہوتا ہے
ناپنے کا کہ جو کچھ پورے سال ہم نے پڑھایا اس میں سے اس نے کتنا سیکھا، کتنا آیا، کتنا قابل بنا۔ اس امتحان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ جانچا جائے کہ پورے سال جو کچھ پڑھایا گیا تھا، جو تربیت کی گئی ہے، اس سے کوئی فائدہ بھی حاصل ہوا یا نہیں ہوا، کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا۔ یہی مقصد ہوتا ہے امتحان کا کہ کورس کنٹینٹ دیا گیا، اس کورس کو کتنا سیکھا آپ نے۔ اب اللہ بھی فرما رہا ہے کہ جو آزمائش ہے وہ کیا ہے؟ امتحان ہے تمہارے لیے۔ کیا ہے؟ امتحان۔ کس چیز کا امتحان؟ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کا امتحان ہے۔ لوگ بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم دین کی طرف آتے ہی اس وقت جب مصیبت پہ آتے ہیں۔ کسی کی نوکری نہیں لگ رہی، آپ دیکھیں گے وہ 5 وقت نمازیں پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور جس کی لگی ہوئی ہے وہ صرف نوٹ چھاپنے کے اندر مشغول ہے، اسے نماز کی فکر بھی نہیں۔ کسی کے بچے نہیں ہو رہے تو جناب وہ نمازوں کے اندر بھی نظر آئے گا، دعاؤں کے اندر بھی نظر آئے گا۔ جس کو اللہ نے اولاد عطا فرما دی ہے اور بیٹے عطا فرما دیے، اس کی تو خوشی کا ٹھکانا ہی نہیں، اس کو تو اب یاد ہی نہیں آتا۔ جن کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی وہ پریشان ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ جن کی بچیوں کی شادیاں ہو گئی، اپنے گھروں پر رخصت ہو گئی، انہیں فکر ہی نہیں اللہ کی۔ جن کی بچیاں اپنے سسرالوں میں پریشان ہیں وہ تو دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ جن کی بچیاں خوشحال ہیں انہیں خدا کی طرف میں دھیان ہی نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات تو ہم آتے ہی اس وقت جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، اور پھر آنے کے بعد ہمارے دل میں فوراً یہ ہوتا ہے کہ اب تو میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، اب تو مجھے اچھی نوکری ملے گی۔ اللہ سے تجارت کرتے ہیں، نمازوں کو سودے بازی، عبادت کو سودے بازی۔ تو بات یہ ہے کہ جب سودے بازی کی جاتی ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ کس چیز کے بدلے میں کیا چیز لی جا رہی ہے۔ آپ 10 روپے دے کر 1 لاکھ روپے والی چیز تو نہیں لے سکتے نا۔ اور پھر نوٹ بھی آپ ایسا دیں جو بند ہو چکا ہو، جس کی کوئی اوقات نہ ہو، وہ تو فقیر بھی نہیں لیتا کہ فقیر وہ نوٹ لے کر تمہیں دعا دے دے۔ وہ بولے گا بھائی یہ تو چلتا ہی نہیں، نوٹ کائے کو دے رہے مجھے۔ اب ہم رب کی بارگاہ میں اپنی عبادتیں دے رہے ہیں۔ عبادتیں کیسی؟ جس میں کھوٹ، عبادتیں وہ جس میں ریاکاری، عبادت وہ جس میں اللہ اکبر کہنے کے بعد سلام پھیرتے ہی دھیان آتا رہے نماز ہو گئی، امام صاحب نے کیا تلاوت کی اور میں نے کیا پڑھا، تو فکر ہی نہیں ہے۔ کتنی رکعتیں ہوئی، کتنی رکعتیں نہیں ہوئی، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ نماز کس خیال میں گزری کچھ خبر ہی نہیں ہے، اور سلام پھیرتے ہی بس اب جو اللہ میاں سے اللہ تعالیٰ سے میں مانگوں گا اللہ تعالیٰ کو مجھے دے گا ہی دے گا لازمی۔ تو یہ سودے بازی کیسے؟ یہ کھوٹی چیز دے کر اعلیٰ ترین چیز کیسے مانگ سکتے ہو آپ؟ تو ہم بہت جلدی ڈسائڈ ہو جاتے ہیں۔ 1 ہفتہ نمازیں پڑھی اور نوکری نہیں ملی، ٹوپی اتار کے سائڈ میں، کیا فائدہ نمازیں پڑھنے کا؟ جب نوکری نہیں ملی تو کیا فائدہ نمازیں پڑھنے کا؟ ملنی ہوگی تو ویسے ہی مل جائے گی معاذ اللہ۔ کوئی وظیفہ بتا دیا پڑھنے کا، 10 دن پڑھا، 10 دن کے بعد تسبیح رکھ دی سائڈ میں، ارے ملنی ہوگی مل جائے گی، کیا فائدہ پڑھنے کا، مل کے نہیں دے رہی۔ یہی تو امتحان ہے، یہی تو جانچا جا رہا ہے کہ اللہ پہ کتنا بھروسہ ہے، اللہ پہ کتنا توکل ہے، اللہ پہ کتنا یقین ہے۔ ایک باپ اپنے بچے کو ہوا میں اچھالتا ہے، وہ بچہ جب ہوا میں ہو تو اسے خوف ہوتا ہے، جو اس کی چہرے کی مسکراہٹ ہے وہ خوف والی مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن اسے یقین ہوتا ہے کہ جس نے اچھالا وہ پکڑنے کے لیے نیچے موجود ہے۔ صرف اچھالا نہیں ہے بلکہ وہ مجھے تھام بھی لے گا گرنے۔ اب ہم پہ جب ابتلا آئی، ہم پہ جب آزمائش آئی تو جس نے اچھالا ہمیں اس پہ بھروسہ نہیں کہ وہ پکڑنے کے لیے بھی موجود ہے، ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ تھامنے کے لیے موجود ہے، بس اچھلتے چیخنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، واویلا شروع کر دیا، آہو بکا کرنا شروع کر دیا کہ ہم پہ ہی مصیبتیں آنی ہیں اور کوئی نہیں ملا۔ وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں، میں نماز پڑھتا ہوں میرے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں۔ وہ تو اللہ کی نافرمانی کرتے، وہاں تو پیسے کی ریل پہ ہیں، اور ہم تو جناب ہم تو درود شریف بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، یاسین بھی پڑھتے ہیں، مگر ہمارے وہاں پیسے کی تنگی ہے۔ وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، اس کے بعد تو اولادیں بھی ہیں، ہم تو سب کچھ کرتے ہیں، ہمارے وہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ تو اللہ سے سودے بازی کرنا چاہ رہے ہیں آپ۔ یہی ابتلا ہے، یہی امتحان، یہی تو آزمائش ہے کہ رب کے متعلق تمہارا گمان کیا ہے۔ جب گاڑی اسموتھ چل رہی ہوتی ہے تو ڈرائیور کو بھی پریشانی نہیں ہوتی، وہ بھی مزے سے چلا رہا ہوتا ہے۔ پریشان اس وقت ہوتا ہے جب گاڑی مسنگ کرنا شروع کرتی ہے، جب گاڑی بند ہونا شروع ہوتی ہے،
جب گاڑی سیدھی نہیں چلتی، دائیں بائیں بھاگنا شروع ہوتی تو فوراً ڈرائیور بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر گاڑی مسنگ نہ کرے تو ڈرائیور کو کیسے پتہ چلے کہ وہ گاڑی ہے، خرابی آ سکتی ہے؟ دائیں بائیں نہ بھاگے تو کیسے پتہ چلے گا کہ گاڑی ہے، خرابی آ سکتی ہے؟ تمہیں چوکنا رہنا ہے، سونا نہیں ہے۔ یہی زندگی کی گاڑی ہے۔ جب تک اسموتھ چلتی ہے نہ خدا یاد آتا ہے، نہ خدا کی رحمتیں یاد آتی ہیں، نہ دین یاد آتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں یاد آتی ہیں۔ جہاں کہیں گاڑی میں ہلچل پیدا ہوئی فوراً گھبراہٹ شروع ہو۔ یہی ابتلا اور آزمائش ہے۔ جب سیدھی چل رہی تھی، گاڑی میں بھروسہ تھا، اپنے اوپر بھی بھروسہ تھا، اب جب تھوڑی ڈگمگائی ہے تو تمہارے امتحان اور آزمائش ہے کہ تم کیسے ڈرائیور ہو، سنبھال سکتے ہو کہ نہیں سنبھال سکتے۔ سیدھی سیدھی تو ہر کوئی چلا لے گا، ان پگڈنڈیوں پہ گاڑی چلانا اور سنبھال کر چلانا یہ تمہارے ڈرائیور ہونے کے امتحان ہے۔ سیدھی سیدھی زندگی تو ہر کوئی گزار لے گا، ابتلا اور آزمائش میں رب کا شکر ادا کرنا یہ تمہارے ایمان کے امتحان ہے۔ کیسے مومن ہو، کیسا ایمان، کیسا توکل، کیسا یقین اپنے پروردگار کے اوپر، یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب مصیبت آئے، جب ابتلا آئے، جب آزمائش آئے گی، تب پتہ چلے گا کہ تمہارا رب پہ کتنا بھروسہ ہے، کتنا یقین کامل ہے۔ اسی لیے اس نے سب سے پہلے کیا فرمایا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ کیا لیں گے؟ یہ رب کی طرف سے کیا ہوگا؟ زور سے بولو نا، یہ یاد کروانی تمہیں یہ بات مجھے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ امتحان ہے۔ اور امتحان سے وہی بھاگتے جنہوں نے تیاری نہیں کی ہوتی، جنہوں نے بھرپور تیاری کی ہوتی ہے وہ تو امتحان کا انتظار کرتے ہیں کہ بھائی کب آئے گا امتحان، کب ہوں گے امتحان، ہماری تو بھرپور تیاری ہے۔ وہ کمرہ امتحان سے نہیں بھاگتے، کمرہ امتحان میں بھاگتے، فٹافٹ ہمارا امتحان لیا جائے۔ کیوں؟ چونکہ جب امتحان ہوگا تو کامیابی ملے گی، امتحان ہوگا تو ترقی ملے گی، امتحان ہوگا تو سرخرو ہو جائیں گے۔ اور جو امتحان سے بھاگ جاتے ہیں وہ وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں، انہیں کوئی ترقی نصیب نہیں ہوتی۔ تو جن کی تیاری ہے وہ کبھی امتحان سے نہیں بھاگے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اطاعت و فرما برداری کرنے والے میں تو کبھی آزمائش آنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ غلط سوچ ہے، انتہائی غلط سوچ ہے۔ جو اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے سب سے زیادہ اسی کو آزمایا جاتا ہے۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو نبیوں کے واقعات پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ کنویں میں کس کو بھیگا گیا؟ کون سے نبی ڈالے گئے کنویں میں؟ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کنویں میں ڈالے گئے، باپ سے دور کیے گئے، زندان میں ڈالے گئے، جیل میں ڈالے گئے، الزام لگایا گیا آپ کے اوپر، مصر کے بازار میں آپ کو بیچا گیا اور قیمت لگائی گئی آپ کی۔ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آزمائش میں ڈالے گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، صبر ایوب کو مشہور ہے، اللہ کے نبی تھے، آزمائش میں ڈالے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کانٹے نہیں بچھائے گئے؟ تکلیفیں نہیں دی گئیں؟ بچیوں کو طلاقیں نہیں دلوائی گئیں؟ اوجڑیاں نہیں بھی پھینکی گئیں؟ گالیاں نہیں بکی گئیں؟ کیا کچھ نہیں کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بلکہ حضور نے تو فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا ہے۔ تو نبی افضل ہیں، ان کی عبادتیں افضل ہیں، یہ آپ کی اور میری کھوٹی تسبیحات کی عبادتیں افضل ہیں؟ بتائیے جی۔ انبیاء افضل ہے نا۔ جب وہ آزمائے گئے تو پھر ہم 4 نمازیں پڑھ کے کہتے سوچ لیں کہ ہم بھی آزمائش نہیں آئے گی۔ ہم تو پیر صاحب کے مرید اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے، نہیں تو پیر صاحب کو پکڑ لیں گے حضرت، اب تو آپ کے مرید ہو گئے، آپ کی مصیبت آ گئی۔ تو یہ جو تصور ہے ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، جو عبادت گزار ہیں، جو مطیع و فرما بردار ہیں، جو اطاعت شعار ہیں یا دین پہ عمل کرنے والے ہیں، وہ نہیں آزمائے جائیں گے، یہ غلط ہے۔ سب سے زیادہ انہیں ہی آزمایا جاتا ہے، اور اس لیے کہ آخرت میں سب سے زیادہ انعام بھی انہی کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اب آزمائشیں کون کون سی ہیں، امتحانات کون کون سے؟
دنیا کے اندر بھی امتحان ہوتے ہیں نا، مڈ ٹرم ہوتے ہیں، پریلیمز ہوتے ہیں، سیمسٹرز ہوتے ہیں، فائنل ٹرم ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا امتحان کس کس پریکٹیکل ہوتے ہیں، تھیوری ہوتی ہے. اب یہاں کون کون سے امتحانات ہیں؟ فرمایا خوف، بھوک، مال کا کم ہو جانا، موت اور پھلوں کی کمی. پھلوں کی کمی سے مراد یہاں مفسرین نے اولاد کا مر جانا لیا. اتنے ٹیسٹ ہیں. کون کون سے؟ خوف، دوسرا بھوک، تیسرا مال کی کمی، چوتھا موت، جانوں کا کم ہو جانا، مر جانا کسی کا، کسی رشتہ دار کا مر جانا، قریبی عزیز کا مر جانا، اور ثمرات یعنی اولاد کا مر جانا. یہ 5 قسم کے امتحانات ہیں ہر انسان کی زندگی میں. کس کی؟ ہر انسان کی زندگی میں. ہر کوئی کسی نہ کسی سے ڈرتا ہے، اسے خوف ہوتا ہے. اس خوف کی مختلف نوعیتیں، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، لیکن ہر مخلوق کسی نہ کسی سے ڈرتی ہے. جیسے کھیتی ہے نا سبزہ، یہ سبزہ جو ہے بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن اس کو بھی خوف ہے کہ بکری آئے گی تو کھا جائے گی. بکری کو قصائی سے خوف ہے کہ قصائی آ گیا تو ذبح کر دے گا اور کھا جائے گا. انسان کو بھی بہت ساری چیزوں سے خوف آتا ہے. تو ہر کسی کو کسی نہ کسی سے خوف ہے، مطلقاً سب کے لیے فرمایا. لیکن انسانوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہے. سب کو خوف ہے مگر انہیں کوئی خوف نہیں ہے. وہ کون ہے؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی، آسان ترجمہ کریں اللہ کے دوست. لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا. وہ کسی سے نہیں ڈرتے، کسی سے نہیں ڈرتے. ڈرتے تو صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. اور وہ جو ڈر ہے، ان کا جو ڈر ہے، عمومی طور پہ انسان کی نفسیات ایسی، جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور جاتا ہے. آپ سانپ سے ڈرتے تو سانپ کے قریب نہیں جائیں گے، آگ سے ڈرتے تو آگ کے قریب نہیں جائیں گے، بجلی سے ڈرتے تو ننگے تاروں کے قریب نہیں جائیں گے. مگر ان کا جو اللہ سے خوف ہے، جو اللہ کا خوف ان کے دل میں ہے، جو اللہ کا ان کا ڈر ان کے دل میں ہے، وہ انہیں اللہ سے دور نہیں کرتا بلکہ اللہ کے مزید قریب کرتا چلا جاتا ہے. چونکہ ڈر کی کیفیت مختلف ہے. یہ ڈر بھی محبت والا ہے. کیسا ہے؟ محبت والا ڈر ہے، محبت والا خوف ہے. اور وہ محبت کیا ہے؟ کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. کیا خوف ہے؟ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. یہ جو خوف ہے نا، یہ انہیں اللہ کے مزید قریب کرتا ہے، اللہ سے دور. تو وہ ایک طبقہ ایسا ہے جن کے لیے خود ان کا پروردگار یہ فرماتا ہے کہ لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف. لیکن باقی جتنے ہیں ان کو تو خوف ہوتا ہے. لوگ اچھا موبائل لے کر باہر نہیں نکلتے، چھن جائے گا، خوف ہی تو ہے. عورتیں سونے کے زیورات پہن کر باہر نہیں نکل سکتی، لٹ جائیں گے، خوف ہی تو ہے. بینک سے باہر نکلتے گھر پہنچنے تک بندہ ٹینشن میں ہی رہتا ہے کہ ابھی ادھر سے کوئی سلام کرنے آ جائے گا، ادھر سے کوئی کلام کرنے آ جائے گا اور سب کچھ گیا. خوف ہی تو ہے. یہ امتحان ہے. کیا ہے؟ اب میں آپ کو ذاتی بات بتاؤں، یہ چونکہ بینک والی بات کی میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. چونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ بہت خراب ہو چکا ہے. توکل کے حوالے سے جو ہماری کیفیت ہے وہ انتہائی پست درجے میں ہم چلے جا چکے ہیں. جیسے سورہ آیت الکرسی شریف ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ آیت الکرسی حفاظت کرتی ہے. رسول اللہ کا فرمان حق ہے اور سچ ہے. آیت الکرسی کیا کرتی ہے؟ زور سے بولیں. اور نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھی جائے تو سرکار نے فرمایا جو شخص پابند ہو فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھنے کا، تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 قدم کا فاصلہ ہے. ادھر موت پہ قدم، اگلا قدم جنت کے.
فرض نماز کے بعد آیت الکرسی وہی پڑھے گا جو پہلے فرض پڑھے گا. اب جو فرض ہی صرف جمعے کے پڑھتا ہو, باقی کوئی فرض ہی نہ پڑھتا ہو تو پھر خیر. آیت الکرسی شریف آپ نے پڑھی بینک سے نکلتے ہوئے, بھائی جان یہاں جزاک اللہ نہیں بولو یار, سب ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں, خاموشی سے گزر جاؤ سب کے سامنے سے. آیت الکرسی شریف آپ نے پڑھی, کیا اب کیا ہوگا کہ نہیں میں بینک سے نکل رہا ہوں, آیت الکرسی پڑھ لی تو میں محفوظ ہو جاؤں گا, میری حفاظت ہو جائے گی. بلا شبہ ٹھیک ہے, لیکن آپ گھر پہنچنے سے پہلے لٹ گئے. اب آپ کے ذہن میں کیا تصور آئے گا, کیا سوچیں گے آپ؟ بتا سکتے کیا 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 خیال آئے گا؟ یار آیت الکرسی پڑھی تھی پھر بھی لٹ گیا, وظیفے نے کام نہیں کیا کیا؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. یہی تو مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے قرآن کو صرف وظیفہ بنایا ہوا ہے, تعلیمات کسی نے نہیں لینی کہ وہ حضور نے جو حفاظت کی بات کی تھی وہ کون سی حفاظت کی بات کی تھی اور تم نے کون سی حفاظت کے چکر میں اس کو پڑھا. حضور نے شیطان کے وسوسے کے شر سے بچانے کے لیے بتایا تھا, اور آپ نے کون سی حفاظت کی ضمن میں پڑھا, اور پھر پڑھا بھی اوپر سے تھا, دل سے نہیں پڑھا. حقیقت بتا رہا ہوں, دل سے نہیں پڑھا. اگر دل سے پڑھتے تو واقعی اللہ حفاظت فرماتا. اوپر سے پڑھا آپ نے. اس اوپر سے پڑھنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ثواب تو عطا فرما دیا, ثواب تو سارا کا سارا آپ کو مل گیا, لیکن جس مقصد کے لیے آپ نے پڑھا اس میں اللہ نے آپ کو آزما لیا. اب آپ شش و پنج کا شکار ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کیا اگلی دفعہ حفاظت کے لیے آپ آیت الکرسی پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ یہ ایمان ہے. لوٹنا تو لٹ گیا لیکن آیت الکرسی نہیں چھوڑوں گا. لٹنا تھا لٹ گیا لیکن آیت الکرسی پڑھنا نہیں چھوڑوں گا. روٹی ملتی ہے تو بھی عبادت کروں گا, روٹی نہ ملی تو بھی اللہ ہی کی عبادت کروں گا, چھوڑوں گا نہیں. یہ کیا اللہ سے سودے بازی کہ ملے گا تو کروں گا, نہیں ملے گا تو یہ آزمائش. خوف دوسرا فرمایا, بھوک الجوع, بھوک کے ذریعے آزمائے گا اللہ پاک. ابھی کووڈ کے دنوں میں چونکہ آپ سب نے دیکھا ہے جب وہ لاک ڈاؤن ہوا اور اس لاک ڈاؤن کے اندر مارکیٹس بند ہوئی اور دکانیں وغیرہ سب چیزیں بند ہوئی, اشیاء خرد و نوش, لوگوں کو صرف پتہ چلنے کی دیر تھی کہ بھی لاک ڈاؤن لگنے والا ہے. اس کے بعد جو لوگوں نے لوٹ مار مچائی ہے, جو مارکیٹوں میں رش نظر آیا, دھکم پیل نظر آئی, ایسا لگ رہا تھا کہ بس ختم ہی ہو جائے گا سب کچھ, اور دکانوں پہ سامان ختم, مارکیٹوں سے سارا اسٹاک ختم ہو گیا, لوگوں نے سب کچھ خرید لیا, خرید کر اپنے گھروں میں رکھ لیا. 15 دن کا لاک ڈاؤن تھا, لوگوں نے 2 مہینے کا راشن گھر میں رکھا, 2 مہینے کا. حالانکہ اس میں تھا بھی کہ کچھ عرصے کے بعد کچھ ٹائم کے لیے, اتنے ٹائم کے لیے دکانیں کھل جائیں گی, مگر ہماری روش کیا تھی 2 مہینے کا. کسی کو ملے نہ ملے میں بھوکا نہ رہا ہوں, کسی کو ملے نہ ملے میرے گھر میں تنگی نہ ہو, مجھے بھرپور ملنا چاہیے. اللہ کبھی آپ کو بھوکا نہ رکھے, لیکن یہ فاقے ہمارے نبی نے برداشت کیے. کاش ہم رسول اللہ کی سنت سمجھ کر ہی کبھی فاقہ کر لیں. ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ذات جو پوری کائنات کو کھلانے والی اور تقسیم کرنے والی, رسول اللہ کے ہاتھ سے اللہ پوری کائنات میں تقسیم فرماتا ہے. وہ ذات جو اپنے غلاموں کو نہال کرنے والی, بھر بھر کے عطا کرنے والی, جھولیاں بھر بھر کر مال تقسیم کرنے والے, خود اس نبی کے گھر میں کبھی 3 دن تک ایسا نہ ہوا کہ لگاتار چولہا جلا ہو. ہمارے گھر میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ چولہا نہ جلا ہو, یا کسی ایک ٹائم چولہا نہ جلا. ایک ہی دن میں 3 وقت چولہا جلتا ہے, اور وہاں فرماتی 3 دن تک کبھی لگاتار ایسا نہ ہو کہ چولہا جلا ہو. اور ہماری کیا شان ہے, ہماری تو ماشاءاللہ 3 ٹائم تازہ تازہ پک رہا ہے, اور اگلے 3 دن کا فریج میں رکھا ہوا ہے.
تو ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے اس بات کو، اس بھوک کی کیفیت کو. لیکن جو بے راہ روی ہم نے اختیار کر رکھی ہے وہ کتنی بری چیز ہے. اللہ کے نبی نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن چونکہ ہم لوگ احادیث اور قرآن کی طرف کم آتے ہیں اور عصری تعلیم ماشاءاللہ بہت سارے ساتھیوں نے پڑھی ہوتی، تو اکنامکس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پڑھاتے ہیں، طلب اور رسد. جب کسی چیز کی طلب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور مارکیٹ میں وہ موجود نہ ہو تو پھر طلب اور رسد کے توازن کو قائم کرنے کے لیے قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں. کسی نے پڑھی یہ بات؟ آپ میں سے کسی نے پڑھی اکنامکس؟ ٹھیک ہے جی. قیمتیں کیوں بڑھاتے ہیں؟ قیمت بڑھانے کی لاجک یہ ہوتی ہے کہ طلب اور رسد میں توازن آ جائے. اور جب کسی چیز کی پیداوار بہت زیادہ ہو گئی اور مارکیٹ میں اس کی کھپت کم ہے، طلب کم ہو گئی ہے، تو اس کی قیمتیں ڈاؤن کرتے تاکہ وہ جو اسٹاک پڑا ہوا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، ایکسپائر نہ ہو جائے، بک جائے وہ کسی بھی طریقے سے. اس لیے قیمتیں کیا کر دیتے ہیں؟ وہ جو توازن ہوتا ہے، لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی، اس میں کیا سکھاتے ہیں؟ ایک طرف تو یہ بتایا کہ طلب اور رسد کے درمیان توازن برقرار رکھنا چاہیے تاکہ سب کو مل جائے. ایسا نہ ہو کہ جس کے پاس مال ہے وہی کھا جائے سب کچھ، باقیوں کو نہ ملے. نہیں، طلب اور رسد سب کو میسر آ سکے. لیکن اس کا ہم لوگوں نے کیا حل نکالا؟ یار اگلے ہفتے اگلے مہینے پیاز کی قلت ہونے والی، استاد دم کر لو. گودام کے گودام بھرے میں وہ پیاز جو 20 روپے کلو خریدی تھی 200 روپے کلو بیچ رہے ہیں. سیلاب آ گیا تو بجائے اس کے کہ سستا کیا جائے، وہ جی سیلاب کے اندر سب بھیگ گیا، اور مہنگا کر دو اس کو، اتنا مہنگا کر دو کہ غریب خرید ہی نہ سکے. امیر کو تو ٹینشن ہی نہیں ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت عملی کیا بیان فرمائی. کاش ہم رسول اللہ کے فرامین پڑھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت سکھائی متبادل کی طرف رجوع کیا جائے، آلٹرنیٹ یوز کر لیا جائے. کیا کریں بھائی؟ ٹماٹر مہنگا ہو گیا، چھوڑو ٹماٹر، 200 روپے کلو 300 روپے کلو کا ٹماٹر کیوں خرید رہے ہو؟ 50 روپے کا دہی خرید لو، دہی ڈال کے پکانا سالن. آپ کوئی بولے جی پیاز کے بغیر تو کچھ بن ہی نہیں سکتا. بن سکتا ہے، آپ چاہے تو بہت کچھ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو کمزور نہیں ہونے دینا ہے، اس کی بھی بھرپور غذا آپ نے دینی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کبھی بھوکا رکھ کر آزما لیا نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ اسے ایک وقت کا کھانا نہ دیا جائے. صرف پتہ چل جائے لوگوں کو کہ گندوں کی قلت ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں آٹے کی نہیں کیسی دھکم پیل مچ جاتی. اللہ پاک فرماتے یہ بھی امتحان ہے تمہارا. تمہیں رب پہ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ تم دکان سے خرید سکتے ہو لیکن زمین سے اگا نہیں سکتے ہو. تم دکان سے خرید سکتے ہو، زمین سے اگاتا کون ہے؟ اگر اس نے اگانا چھوڑ دیا تو کیا کرو گے؟ اگانا چھوڑ دیا تو کیا کرو گے؟ سورہ ملک پڑھتے ہیں ہمارے وہاں کہ جی عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، بلا شبہ ملتی ہے، لیکن اگر کچھ تعلیمات پہ غور کریں گے تو بہت کچھ موتی بھی ملتے ہیں. اس میں اللہ نے فرمایا یہ جو میٹھا پانی تم پیتے ہو زمین کے کنووں سے نکال کر، اگر یہ پانی زمین کی تہ میں چلا جائے، یعنی کنویں خشک ہو جائے، تو بتاؤ پانی کہاں سے آئے گا تمہارے پاس؟ ہے کوئی دوسرا جو تمہیں پانی دے سکے؟ تو فرمایا یہ تمہارا امتحان ہے کہ رب کے ساتھ تمہارا تعلق، جس نے تمہیں پیٹ بھر کر کھلایا، اگر وہ تمہیں کسی وقت نہ کھلائے تو اس کے در کو چھوڑ کر جاؤ گے تو نہیں؟ اس سے ناراض ہو کر منہ تو نہیں پھیر لو گے؟ جو بھر بھر کر کھلا رہا ہے، اگر کبھی وہ 4 کے بجائے 1 روٹی بھی تمہیں لے کر آ جائے تو تمہارا اس کے ساتھ تعلق کیسا رہے گا؟ یہی تو امتحان ہے میرے بھائی، یہ اصل میں آزمائش. اب اس کے اندر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی جو ہمیں نہیں پتا. ڈاکٹرز ہماری خوراک بند کرتے کہ نہیں کرتے؟ بہت ساری چیزوں سے روکتے کہ نہیں روکتے؟ ڈاکٹر کی بات تو مان لیتے، کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارے بھلے کے لیے تو بول رہا ہے یار، اگر نہیں کریں گے تو نقصان کس کو ہوگا؟ تو یہ گمان اپنے رب کے ساتھ کیوں نہیں ہے تمہارا؟
کہ وہ تو ماں سے 70 درجے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھے تکلیف میں دیکھ کیسے کر سکتا ہے؟ جب میری ماں سے میری تکلیف گوارا نہیں تو میرا رب مجھے کیسے تکلیف میں گوارا کرے گا؟ یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی اس تکلیف کے پیچھے جو مجھے نظر ڈاکٹر سے اچھا گمان ہے، رب کے ساتھ اچھا گمان نہیں ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ پھر فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا کم ہو جانا، یہ بھی آج کے لوگوں کے لیے، ویسے تو ہر زمانے کے لیے کہ فی زمانہ جو جس طرح مادیت پرستی کی طرف ہم جا رہے ہیں، مال کا کم ہو جانا، اللہ اکبر، بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی ابتلا۔ پھر جانوں کا نقصان اور پھلوں کا نقصان، یہ بھی یقیناً آزمائشوں میں سے ہے، لیکن فی الحال مرنے پر آج کل ہمارے لوگ غمزدہ نہیں ہوتے، لٹنے پہ زیادہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ کسی کے انتقال پر لوگوں کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا موبائل چھیننے پہ اور ڈاکہ واقع ڈلنے پہ ہوتی ہے، پیسوں کے لٹنے پہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ مرنے منانے پہ ذرا دکھ ہمارے وہاں کم منایا جاتا ہے، بس ٹھیک ہے مر گئے، جنازہ ونازہ پڑیں گے، 3 دن کے بعد کون کہاں کس نے کس کو یاد رکھنا، وہ ختم شد۔ لیکن پیسے کا دکھ اس سے زیادہ ڈبل پیسے آ جاتے ہیں، مگر وہ پیسہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو لٹا تھا، اس کا دکھ بڑا ہوتا ہے۔ اب خیر وقت پورا ہو گیا، میں صرف آخری بات کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، اللہ نے توفیق دی، نئے سال کے اندر انشاءاللہ یہ والی باتیں کریں گے۔ ابھی تو آپ پرانے سال میں کر رہے ہیں، وہ بچے بولتے ہیں نا 1 سال کے بعد ملوں گا تمہارے کو میں۔ ابتلا، آزمائش، یہ کب ہمارے لیے امتحان ہے اور کب ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا وبال ہے، اس میں بڑی کنٹروورسی ہے لوگوں میں کہ کب اس کو ہم یہ سمجھے کہ یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اور کب ہم یہ سمجھے کہ یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے ہم پر۔ بہت سادہ سی بات ہے۔ دیکھیں ایک شخص جو موٹر سائیکل سیدھی سیدھی چلا رہا ہے اور کوئی اس کو آ کر ہٹ کر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ کیا ہے؟ ابتلا اور آزمائش، امتحان۔ اور ایک وہ جو ایک پہیے پہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، تو یہ کیا ہے؟ اس کے حرکتوں کا وبال۔ ایک شخص جس نے کبھی سگریٹ ہی نہیں پی پھر بھی پھیپھڑے خراب ہو گئے، کینسر ہو گیا ہوگا، ابتلا ہے، آزمائش۔ دوسرا وہ جو پورے دن میں ایک ایک ڈنڈا ختم کر جائے، 4 پیکٹ سگریٹیں پھونک جائے، اس کے پھیپھڑے خراب ہو جائے اور کینسر ہو جائے، تو وہ کیا ہے؟ حرکتوں کا وبال، حرکتوں کا۔ اب ہر کیفیت میں آپ دیکھیں، جہاں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ابتلا اور آزمائش ہے، وہاں دیکھیں میرے کرتوت تو کوئی ایسے نہ تھے جس کی وجہ سے یہ میری طرف آئے، جو میں نے بولا آ بیل مجھے مار، اب جب بیل نے مارا تو یہ میں نے خود اس بیل کو دعوت دی تھی مارنے کے لیے، تو پھر وہ ابتلا اور آزمائش نہیں، آپ کی حرکتوں کا وبال ہے، وہ آپ کے گناہوں کا وبال ہے، آپ کے اوپر، آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے آپ نے اس کو مسلط کیا اپنے اوپر۔ اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا پھر آپ کے اوپر ایسی تکلیف تو کوئی مصیبت آئی، تو وہ کیا ہے؟ ابتلا اور آزمائش، جس کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا حال تو خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، نعمتیں ملتی ہیں تو بھی خیر ہے، اور کوئی تکلیف پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، کوئی رنج پہنچے، حتیٰ کہ اس کے پیر میں اگر ایک کانٹا بھی چبھے تو اللہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مومن کے لیے، اہل ایمان ہے، تو یہ اللہ نے بتا دیے کہ اس طرح کے امتحانات ہمارے زندگی میں آئیں گے، اور یہ امتحان کس چیز کا، مطلب کیا جانچا جائے گا، یہ بات میں نے شروع میں کی تھی کہ کس چیز کا امتحان، تو میں نے آپ کو مثال دی پڑھائی کی، پورا سال پڑھانے کے بعد امتحان یہ کہ آپ نے کیا سیکھا، اور ان امتحانات میں امتحان کس چیز کا؟ ہمارا ہمارے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اس کا امتحان ہے۔ نعمتوں کی فراوانی میں تو اللہ اللہ، اور جب نعمتوں کی فراوانی نہ ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ تب بھی اللہ اللہ ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کریم میرے اس مختصر سے کہے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو نیا آنے والا 21واں سال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوری امت مسلمہ کے لیے خیر، برکت اور فلاح کا ذریعہ بنائے۔ ابتدا کے اندر بھی میں نے آپ سے عرض کی نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے میرے خیال سے میری جو تقریر ہے
میں یہ سمجھتا تھا کہ باہر والے نہیں سنتے، مگر مجھے اندازہ ہوا کہ اندر والے بھی نہیں سنتے۔ میں نے اپنے بیان کا آغاز ہی اس بات سے کیا تھا کہ نیو ایئر نائٹ پہ کوئی حرام کام، شریعت کے خلاف کام، ایسے ہی کہا تھا؟ جو شروع میں تھے ان کو پتہ ہے، جو بعد میں آئے ان کے لیے میں دہرا رہا تھا کہ نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو لوگوں کی تکلیف و ایذا کا سبب بنے اور اللہ کو ناراض کرنے والا، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس کی نعمتوں پر، اور توبہ کریں ان تمام معاملات کے اوپر جو اللہ کی نافرمانی میں آپ نے کی، جو رسول اللہ کی نافرمانی میں اور دین سے بغاوت کے طور پہ آپ سے سرزد ہوئے، صدق کے دل سے توبہ کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں